پاکستان اور بھارت کی صلح کا امکان ہے، اور آج امکان ہے، کہاں پہ ہے، کس طرح ہے، کیوں ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ہاتھ کر دیا، اور نیتن یاہو اس پہ خاصا ناراض ہے۔ کیسے ہاتھ کیا، یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے جو آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایران نے تسلیم کر لیا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہے۔ ایران یہ تسلیم کیوں کر رہا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کو ایک ایسی فیور دے دی جو پچھلے 50 سال میں ایران کو نہیں مل سکی۔ یہ فیور کیا ہے، اور اتنا مہربان امریکہ ایران پہ کیوں ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا، لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ کی ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو ٹچ کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرے تو یقیناً آپ نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ دشمن کبھی خوشی سے آپ کی تعریف نہیں کرتا۔ ایران کتنی بہادری سے لڑا، اور آخری 2 دن کیا ہوتا رہا اسرائیل میں جو ایران نے کیا، یہ کمپلیٹ ڈیٹیلز بتا دیں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جیسے ان کے پیٹ میں کچھ بھی ان کے لیے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کھل کے بول دیتے ہیں آگے کس نے کیا کیا۔ آج بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ ہم تو دیکھ کے حیران و پریشان رہ گئے۔ ایران کے حوالے سے خوش ہوئے، لیکن ٹرمپ نے ضرور حیران کیا، اور یہ کیا حیرانگی ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس ٹاپک۔ اب تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، بڑا خوفناک حملہ کیا تھا، اور اس کا بار بار یہ کہنا تھا کہ جب تک نیوکلیئر انسٹالیشنز ایران کی ختم نہیں ہوتی میں اس حملوں کو روکوں گا نہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے اوپر امریکہ کو پریشرائز کرتا رہا کہ یا تو آپ کے پاس جو B-2 بمبرز ہیں اور وہ میرے حوالے کر دیں، اور ساتھ 13,500 kg کا جو بم ہے وہ مجھے دیتے تاکہ میں خود جا کے ایران کے اوپر اٹیک کر سکوں اور ایران کی 3 جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو تباہ کر سکوں۔ اور اگر آپ مجھے یہ نہیں دیتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خود جا کے یہ نیک کام کریں۔ تو وہ پش کرتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس جنگ کے اندر انوالو نہ ہو، لیکن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بچنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ بار بار انوالو کرتا رہا امریکہ کو، امریکہ سے دھمکیاں دلواتا رہا ایران کو، اور اس کے بعد اس ساری جنگ کو بڑھاتا چلا گیا، اضافہ کرتا چلا گیا۔ اب الٹیمیٹلی ایک وقت آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر نیتن یاہو سے پوچھا کہ بھی مسئلہ تمہارا کیا ہے۔ اس نے کہا بھی مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ بم بنائے گا، اور جب بم بنائے گا تو اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، تو یہ بم بنانے کی اہلیت ختم ہونی چاہیے اس کے ایران کے۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 سائٹس کے اوپر اٹیک کر دیا، اور 14 اس نے ایسے بم پھینکے جو دنیا میں آج تک استعمال ہوئے نہیں۔ 14 بم آپ خود اندازہ لگاؤ، اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کہتے ہیں 13,500 kg ہے۔ اور جو سب سے بڑی فوردو کی ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن تھی اور ایران کی، اس کو تو تباہ کر دیا، اس نے برباد کر دیا بقول دنیا کے۔ اور اس کے بعد نیتن یاہو بڑا خوش تھا، اسرائیل بڑا خوش تھا، کیونکہ اس کا پرپز یہ تھا، اس کا یہ پرپز یہ نہیں تھا کہ امریکہ درمیان میں آ کے تو نیوکلیئر سائٹس کو اڑائے گا۔ اس کا پرپز یہ تھا کہ امریکہ اس جنگ کا حصہ بن جائے گا، اور جب جنگ کا حصہ بنے گا تو پھر رشیا آئے گا، پھر چائنا آئے گا، پھر اسلامی دنیا اس کے اندر انوالو ہوگی۔ اور ایک گریٹر پلان تھا اسرائیل کا کہ ایک بڑی جنگ ہونی چاہیے جس کے اندر مسلم ورلڈ کو شکست ہو، اور امریکہ جو ہے اس کے ساتھ لڑے، اور یہ تیل کے کنویں ہیں، جو گیس کے کنویں ہیں، جو دولت ہے اربوں کی، وہ ساری کی ساری اسرائیل کے پاس چلا جائے، اور اسرائیل امریکہ کے پیچھے چھپ کے آہستہ آہستہ اس پورے خطے کے اوپر قبضہ کر لے، جو اس کا پلان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے حیران کر دیا نیتن یاہو کو۔ اس نے پہلے اٹیک کیا، اور اٹیک کرنے کے فوراً بعد اس نے نیتن یاہو کو کہا کہ دیکھو جو تم نے کہا تھا میں نے کر دیا، اب امیڈیٹلی جنگ روکنی چاہیے، کیونکہ جو تمہارا پرپز تھا اس کو میں نے سرو کر دیا۔ تو نیتن یاہو نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ایران کو بھی قطر نے منوا لیا، اور جب مان گئے دونوں تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ 6 گھنٹے کے بعد یہ جنگ بند ہو جائے گی، اور اسرائیل کو تھوڑے 12 گھنٹے دے دیے کہ جو آپ نے آپریشن کرنے ہیں مکمل کر لیں۔ ساتھ اس نے ایران کو 12 گھنٹے دے دیے کہ 12 گھنٹے کے اندر آپ نے تمام آپریشن ختم کرنے ہیں، اور ساتھ اسرائیل کو 24 گھنٹے دے دیے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ جنگ ختم ہوگی، اور اس کے بعد سیز فائر ہوگا۔ اور وہ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہو گیا، ٹویٹ انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد تو یہ جنگ رکنی چاہیے تھی، لیکن ساتھ ہی اسرائیل نے کوئی میزائل وغیرہ داغ دیے ایران کے اوپر، اور ایک سائنٹسٹ تھا اس کو مار دیا، پھر ایک ریڈار سسٹم تھا اس کو اڑا دیا، پھر ایران کی طرف سے بھی ریٹیلیشن ہوئی۔ اور جب ریٹیلیشن ہوئی تو ایرانین نے قطری سے بات کی کہ دیکھیں آپ نے جنگ بند کروائی تھی لیکن اسرائیل تو نہیں رک رہا۔
उस पे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की नेतन्याहू के साथ और उसकी बड़ी हॉट टॉक हुई, जो अब अमेरिकन मीडिया उसको रिलीज़ कर रहा है, उसके बारे में स्टोरीज़ दे रहा है कि नेतन्याहू को उसने बोलने नहीं दिया और वही उसके साथ सलूक किया जो वो एयरफोर्स वन के ऊपर चढ़ रहा था और उसने जो एक अजीबोगरीब सा लफ्ज़ बोला था और उसके बाद सारे मीडिया ने उसको वेस्टर्न मीडिया ने चलाया, लेकिन ईस्टर्न मीडिया थोड़ा सा परहेज करता है उस पर। हम ज़रा ज़्यादा हम ट्रांसलेट करें तो वो और गंदा हो जाता है, और गंदा हो जाता है। तो जिस तरह, लेकिन उसका जो रवैया था ना वो बड़ा एरोगेंट था। आपने देखा होगा कि ट्रंप ने सीधा सीधा इसराइल को धमकी दे दी और धमकी दे के वो जहाज़ में बैठ के डनहैक चला गया और कहा यह जा रहा है कि उसने नेतन्याहू को बाकायदा शटअप कॉल दी और उससे कहा कि इमीडिएटली आपके जहाज़ वापस आने चाहिए और अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं वही सलूक करूंगा जो मैंने ईरान के साथ किया। तो अल्टीमेटली नेतन्याहू को अपने जहाज़ वापस बुलाने पड़े। तो अब इस सारे मामले में अगर हार है किसी की तो इसराइल की हार है, क्योंकि इसराइल का एक ग्रेटर प्लान था और वो उसका बढ़ गया प्लान। और इसलिए भी कि वो ये चाहता था कि एक तो माइट क्रिएट हो इसराइल का, कि इसराइल के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसराइल जिस भी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करे वो मलियामेट हो जाता है, और आखिर में उसने ईरान को लटा लिया। लेकिन ईरान ने जो रिटेलिएट किया और उसने जिस तरह उसको सबक सिखाया वो भी बड़ा हैरानकुन वाक़या है, बल्कि तारीख में लिखा भी जाएगा कि उसने इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी उसने वाड़ दी वापस। अब ये मैं बार बार मरवत मेरे अंदर आ रहा है, तो मरवत को थोड़ा सा बर्दाश्त करें। तो उसने वो सारा रिवर्स कर दिया और जब रिवर्स किया तो उसके बाद इवन डोनाल्ड ट्रंप मानने पे मजबूर हो गया कि ईरान ने आखिरी 2 दिनों में मत मार के रख दी थी इसराइल के। तो वो खुद तस्लीम करने पे मजबूर हो गया और ये वाकई ईरानियों का कमाल है, उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। अब उसके बाद की सूरत यही थी कि नेतन्याहू जो था वो चाहता था कि जंग फैले, जंग अमेरिका ने फैलने नहीं दी, बम उसने मार दिए, साथ कतरीज को इन्वॉल्व कर दिया, ईरान को सपोर्ट दे दी कि आप अपने अपने हथियार हैं वहाँ से निकाल लें, या उनसे ये कह दिया कि अपनी यूरेनियम 408 किलो की जो गायब करें वो उसने गायब कर दी, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी था। अगर वो बम गिर जाते और 408 किलो जो यूरेनियम है बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, वो अगर उसको आग लग जाती, तापकारी फैल जाती या ओपन हो जाती तो खुद आप अंदाज़ा लगाएंगे खित्ते की क्या सूरत हाल थी, वो कितनी तबाही आ जाती है इसके। तो वो ईरान को भी उसने थोड़ा सा बैलेंस कर दिया, उसको भी फेवर दे दी और उसके बाद फिर अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि देखें जी हमने उड़ा दिए बस उनकी साइड्स अब कोई नहीं बची। अब नेतन्याहू को इस बात को मानना चाहिए था, लेकिन उसको तसल्ली नहीं हो रही। जब तक मेरा ख्याल जाके देखेगा ना नहीं उस वक्त तक उसे यकीन नहीं आएगा कि बाकी साइड्स उड़ी हैं नहीं उड़ी, तो ईरान जाके जाहिर है। तो उसके बाद जो है ना बड़ा उसने बड़ा ख्याल है ठीक ठाक धमकाया है नेतन्याहू को। तो नेतन्याहू का जो एक बड़ा प्लान था ना कि बड़ी जंग होगी, अमेरिका आएगा, फिर मुस्लिम वर्ल्ड आ जाएगी, फिर ईरान उसके ऊपर हमला करेगा। आप जरा प्लान चेक करें ना, आप जरा प्लान चेक करें कि अमेरिका को तो इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो अमेरिका को जाके हिट करे, तो ईरान को मजबूर होकर गल्फ में हिट करना। गल्फ में हिट करना, अब गल्फ में हिट करेगा तो अमेरिका भी हिट होगा, गल्फ के जो मुल्क हैं वो भी हिट होंगे, तो वो दुगने दुश्मन बन जाएंगे इसके, कि मतलब अरब भी खिलाफ हो गए और अमेरिका भी खिलाफ हो गया, जंग फैल गई, नेतन्याहू साइड पे बैठ गया और अमेरिका खुद लड़े। तो इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो कैजुअलिटी जो है इसराइल की हुई है। एक तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसका पोल खुल गया कि इतनी बड़ी भी नहीं है, और दूसरा उसका खौफ भी ख़त्म हो गया कि कोई मुल्क भी उनके सामने खड़ा हो सकता है इसराइल के सामने। ये ठीक है हमास को इसने मार लिया, हिजबुल्लाह को मार लिया, गज़ा के मासूम मुसलमान जो बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको इसने मार लिया, सीरिया के साथ भी एक लंबी जंग के बाद उसको हरा दिया, जॉर्डन को काबू कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के ऊपर भी हमला कर सके या पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सके। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई भी मुल्क जिसके साथ आने वाले दिनों में इसराइल छेड़छाड़ करेगा वो सीधा हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि इस सारी जंग के अंदर एक मुल्क है जो बड़ा तगड़ा है, वो जो ईरान से भी तगड़ा है टेक्नोलॉजी में और पाकिस्तान से भी तगड़ा है, वो अपने आप को साइड लाइन महसूस कर रहा है। अब वो भी सीधा हो जाएगा, उसका नाम है टर्की। अच्छा, टर्की जो है ना उसके पास टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे की है ना ईरान के पास है वो, ना पाकिस्तान के पास है वो टेक्नोलॉजी, बल्कि इवन वो फाइटर जेट बना रहा है और फाइटर जेट अब बेच भी रहा है। तो उसको फील हो रहा है टर्की को कि मैं तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो गया और ये पाकिस्तान हीरो बन गया है, ईरान हीरो बन गया, तो अगली बारी टर्की की है, टर्की ने भड़का देना इनको, इसराइल को, क्योंकि वो भी साबित करेगा कि भाई साहब एक वैसे आजकल चल भी बहुत रहा है ये जो किम जॉन है नॉर्थ कोरिया वाला, वो कहता है मेरे पास सारे खिलौने, मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं, उनको पता है ना कि क्या करेगा वो। तो वही है ना, आपने अपने आप को बड़ा पागल साबित करना होता है। ठीक है, तो वो जो नॉर्थ कोरिया है ना वो बड़ा पागल है, तो उससे सब डरते हैं। एक शहर के अंदर पागल हो ना फिर रहा हो तो आप खुद भी परहेज करेंगे कि यार इसके साथ नहीं छेड़छाड़ करने। आपने बहरूपी देखे होंगे बचपन के अंदर के, वो क्या करते हैं मुंह के ऊपर सुर्ख रंग लगा के ना, हाथ में ईंट उठा के,
تو اپنے سر کے اوپر اس نے نشان بنایا ہوتا ہے کہ سر پھٹا ہوا ہے, اور وہ بار بار کہتا ہے کہ میں اپنے سر میں اینٹ مار لوں گا اگر نزدیک آیا. سارے لوگ دوڑ جاتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہے. تو وہ جو پاگل ہوتا ہے نا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نارتھ کوریا سب سے بڑا پاگل ہے, تو وہ کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال نیتن یاہو کا جو پلان تھا نا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. لیکن اب اس کے اندر ایک کیچ ہے, اور کیچ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کیونکہ اسرائیلی اور ساتھ ساتھ جو جوش ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں, اور میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو ساتھ ہی CNN نے اور نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری جو ہے وہ لیک کر دی کہ جی امریکہ نے جو حملہ کیا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ایران کو, اور اس کا جوہری پلانٹ جو اسی طرح محفوظ ہے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا سا بے عزت کیا جائے اور اسے دوبارہ مجبور کیا جائے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے, کیونکہ جنگ رکنی نہیں چاہیے. تو جب میڈیا اس کے اندر آیا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا سیدھا ہو گیا. اس نے جو ڈن ہیگ میں کہا, اس نے کہا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور یہ شیطان لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں, اور ان کی وجہ سے امریکہ کے حالات خراب ہیں اور دنیا کے حالات خراب ہیں, اور میں ان کو کر سیدھا دوں گا. تو وہ بیسیکلی نیتن یاہو کی ساری برادری ہے نا وہاں پہ بیٹھی ہوئی, اور اس کی پالیسی ہے کہ آپ اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں تاکہ ایک امریکہ کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو کہ انڈائریکٹلی انسٹیگیٹ کروا رہا ہے, وہ انسٹیگیٹ کروا رہا ہے کہ وہ ایک اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ اس نے ایک اسموک سکرین کریٹ کی ہے اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم سب کو دھوکہ دے رہا ہے, اور جا کے چیک کرنا چاہیے. چوہے صاحب آخری 2 دن میں 10 جگہ ہٹ کیا ہے ایران نے, ٹھیک ہے نا, اسرائیل کو, اور وہ 10 جگہ کہتے ہیں بہت بڑے ڈیزاسٹر ہوئے ہیں, اتنی بری مار پڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اور ایران تو سیدھا ہو گیا تھا نا. جب ایران سیدھا ہو گیا تو اس نے اب 3rd گریڈ اس نے اپنے چلانے شروع کیے تھا, 4th گریڈ تھے اس کے بعد میزائلز, تو انہوں نے ٹھیک کر دینا تھا اسرائیل کو. دوسرا ٹاپک تقریباً آپ اس میں کور کر ہی لیا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ویسے یہ نام بڑا واحد سا نہیں ہے نیتن یاہو, بس ایسے ہی ہے یار, اسرائیلی نام اسی طرح ہوتے ہیں, جیوش نام اسی طرح ہی ہوتے ہیں. بندہ بھی بڑا واحد. بنجمن جو ہے نا وہ بیسیکلی ٹرائب بھی ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک صاحبزادے کا نام تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ریئل بردر تھے. بنجمن جن کو ہم بنیامین کہتے ہیں عربی کے اندر, بنیامین آپ نے سنا ہوگا, حضرت یوسف علیہ السلام کے ریئل بردر تھے, وہ ایک ہی والدہ سے تھے دونوں. تو بنجمن وہاں سے نیتن یاہو جو ہے ان کا نام ہوتے ہیں, نام ان کے اسی طرح اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں, عربی ٹائپ ہوتے ہیں, یاد رکھنا. پرشین ایکسنٹ بھی ہوتا ہے, عربی ایکسنٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب نیتن یاہو کے ساتھ چوہے صاحب مطلب گیم ہو گئی ہے. وہ گیم کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ اور امریکہ گیم کر گیا اس کے ساتھ, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو شٹ اپ بھی اس کو کہہ دیا, اور وہ جو کہا ہے نا اس نے جہاز کے سامنے کھڑے ہو کے, آج تک ویسے امریکہ کی ہسٹری میں کسی نے یہ نہیں کہا ویسے. ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے ایران کے حوالے سے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور دونوں سائڈز یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی ایسی چنگاری نہ اٹھے کہ جس سے یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے. تو ایران کی طرف سے بھی کہ ایسا ہی بیان آیا ہے, اور لگتا یہی ہے اس بیان کو دیکھ کے کہ وہ کوئی اعتراف نہیں ہے, وہ بس ایک جنگ کو ٹالنے کا طریقہ ہے. آیا کہ چوہے صاحب اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, چلتے ہیں کہ ایران نے کیا اعتراف. اب یہ یو ٹرن ہے ایران کی طرف سے, کیونکہ ایران شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے کل یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہماری جو یورینیم ہے وہ محفوظ ہے اور نیوکلیئر پلانٹ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم نے بڑے گہرائی میں فردوں کے جو پہاڑ ہیں ان کے اندر ہم نے اپنا پلانٹ بنایا تھا, اور اوپر سے جو بم گرے ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ اوپر سے عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے یا پھر تھوڑا سا دھواں پیدا کیا. ہماری نیوکلیئر سائٹس محفوظ ہیں. ایران یہ کل سے یہ کلیم کر رہا تھا, لیکن آج جب CNN کی رپورٹ آئی اور نیو یارک ٹائمز کی آئی, اور اس کے بعد جو ٹرمپ کا رسپانس آیا, تو مجھے لگتا ہے کہ درمیان میں جو لوگ ہیں, جیسے قطری فیملی, رائل فیملی ہے, اس نے پھر ایران کو سمجھایا ہوگا کہ یار اگر آپ یہ انکار کرتے رہیں گے تو پھر امریکہ کی پوزیشن بڑی نازک ہوگی, اور اس نے آپ کو ایک ایگزٹ دیا ہے سارے جنگ کے اندر. تو پھر یہ ایگزٹ بند ہو جائے گا. جب بند ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے. تو آپ اس ٹائپ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ چپ رہیں آپ. آپ نے اگر نیوکلیئر بم بنانا ہے تو بنائیں, اگر آپ نے اپنی فیسلٹیز کریٹ کرنی ہے تو کریں. آپ کے پاس اگر خفیہ فیسلٹیز ہیں تو آپ ان کو یوز کریں. آپ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اس بات کو انڈرسٹینڈ کر گیا, اسے اندازہ ہوا ہے کہ اگر یہ زیادہ چھیڑ چھاڑ کی تو دوبارہ امریکہ کو مجبور آنا پڑے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور آنا پڑے گا. اس نے راستہ کھولا ہے تو ہمیں وہ راستہ لے لینا چاہیے. تو اس کے بعد ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب, انہوں نے ایک الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے, اور الجزیرہ کے اندر گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہماری ایٹمی تنصیبات کو. ساتھ وہ آگے تو نہیں بڑھے, لیکن انہوں نے یہ مان لیا کہ بری طرح ڈیمیج ہوئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو تسلیم کیا گیا ایران کی طرف سے, وہ ایک ایگزٹ دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے بڑا نقصان کیا, ان کی جو سائٹس ہیں ان کو اڑا دیا. تو وہ ایران نہیں چاہتا کہ اسرائیل
کو اس وقت سپورٹ دے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کی سائڈس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور ایرانی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے تو پھر تو اسرائیل کا موقف کامیاب ہو جائے گا. وہ تو پھر کہیں گے کہ دیکھا ہم صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کے بم امریکہ کے جو ہیں ضائع ہو گئے ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو 100 بم مارنے پڑیں گے وہاں پہ آ کے. امریکہ کی بھی انسلٹ ہے نا کہ وہ ان کی ٹیکنالوجی فلاپ ہو گئی. کوئی ایسی ٹیکنالوجی دنیا میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی. چوہے صاحب اس نے B-2 بمبرز اسے نہیں دیے اسرائیل کو، اس نے 37 گھنٹے کی فلائٹ کروائی اپنے پائلٹس کو، خود ہی آ کے بمز اٹیک کیے. یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ نقصان ہوا یا نہیں ہوا. 125 جہاز اس کے ساتھ دوسرے فائٹر جیٹس پہ تھے. ہاں جی، لیکن یہ اپنے B-2 بمبرز اس نے نہ اسرائیل کے حوالے کیے نہ کہیں لینڈ کروائے. تو اسرائیل کو یہاں پہ بھی منہ کی پڑی کہ اس نے مانگنے پہ دیے نہیں اس سے وہاں پہ. ہاں تو وہ بنیادی طور پر وہی ہے، ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسی لیے ایران کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ ایران بڑی زبردست قوم ہے اور انہوں نے بڑا پھینٹا لگایا اس کو. ویسے اس کی جو ٹیکنیک ہے نا ٹرمپ کی، وہ ہے بیلنس کرنے کے. یہ بیلنس کرتا ہے، جیسے انڈیا اور پاکستان کو بیلنس کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایران اور اسرائیل کو بیلنس کر رہا ہے. اسرائیل کی تعریف کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایران کی تعریف بھی کرتا ہے. اس سے پہلے ایران کی تعریف اس نے کبھی نہیں کی تھی. تو میرا خیال ہے بیلنس کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران بھی اس لیول پہ نہ جائے کہ امریکہ جو ہے اس کی سبکی ہو اور اسے پھر دنیا کے سامنے اپنی سبکی مٹھانے کے لیے جوتے مارنے پڑے. ایک بار ایگو سیٹسفائی کر دیتا، ایگو سیٹسفائڈ کر دیتا. تو ایران نے ایگو سیٹسفائڈ کر دی، ایگو کا مساج ہے وہ اسے کر دیا ایران نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ، اور وہ ہے جی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت امریکہ نے درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی سب سے پہلے ٹویٹ کیا کہ سیز فائر ہو گیا اور میں نے کروایا. انڈیا بعد میں ماننے سے انکاری ہو گیا، لیکن پاکستان نے انکار کبھی بھی نہیں کیا. ہم نے کہا ہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے یا امریکہ نے یہ کروایا تھا کیونکہ ہم امن کی طرف جانا چاہ رہے تھے. لیکن اب انڈیا کے مکرنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں کروا پائیں گے. اب ایک اور سچویشن اور سینیریو کریٹ ہو گیا ہے جس کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی صلح ہونے جا رہی ہے یا ہو سکتی ہے، اور اسے کروانے والا ایک اور بہت بڑا ملک ہے جس کا اس علاقے میں انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اس سٹوری میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آیا واقعی صلح ہو رہی ہے یا کوئی امکانات پیدا ہو چکے ہیں. اب دیکھو 10 مئی کی جنگ کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ اجلاس ہو رہا ہے چائنا کے اندر، اور اس میں پہلی مرتبہ اجیت دوول جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، انڈین پرائم منسٹر کے، وہ وہاں پہ ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں جو DGISI بھی ہیں. اور اس لیول کی میٹنگ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوئی. DGISI جو ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ملے، اور وہ ان کے پاس کبھی بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ نہیں رہا. اور یہ وہ ایک جگہ رابطہ ہے جس کا امریکہ نے بھی عندیہ دیا تھا، پاکستان نے بھی کہا تھا، اور دوسرے دوست ملکوں نے بھی کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان رابطے ہونے چاہیے. اجیت دوول جو ہے نا اس کا تعلق بھی آپ کو پتہ ہے کہ راہ کے ساتھ تھا. پہلے وہ راہ کے اندر کام کرتا سیکرٹ ایجنٹ تھا، وہ بھی پاکستان کے اندر بھی رہا. اس نے بڑے پاکستان کی سٹوریاں بھی سنائی کہ داتا صاحب دربار کے اوپر میں گیا تو وہاں پہ ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا. جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم ہندو ہو، تم مسلمان نہیں ہو. تو میں بڑے حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. تو اس نے کہا میں بھی ہندو ہوں، میں بھی یہاں پہ نا ایک سوانگ بھر کے بیٹھا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے کیسے پہچانا مجھے؟ اس نے کہا کہ تمہارا جو کان ہے نا اس کے اندر سوراخ ہیں، اور یہ ہندوؤں کا ایک خاص فرقہ ہوتا ہے جو سوراخ کرتا ہے. تو میں نے اس لیے پہچان لیا. تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ نہ پھرو کیونکہ لوگ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ تم یہاں پہ ایجنٹ ہو. تو یہ بھی اس نے ایک پریس کانفرنس میں سنایا تھا. اس نے یہ بتایا تھا میں کئی مرتبہ پاکستان گیا اور وہاں پہ میں نے بہت زیادہ سبوٹاج قسم کے آپریشن کیے تھے. تو اجیت دوول جو ہے وہ بھی ایجنٹ ہے، اور جو ہماری ISI ہے ان کے چیف بھی اس وقت جنرل عاصم ملک صاحب ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. ان دونوں کا چائنا کے اندر ہونا بڑا سگنیفیکینٹ ہے. پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہاں چلے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انڈین وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو ان دونوں کا وہاں ہونا بھی بڑا سگنیفیکینٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ چائنا کوشش کر رہا ہے کہ وہ درمیان کا کوئی کردار ادا کر سکے اور معاملات کو سیٹل کر سکے. اور ساتھ اب اس کے اوپر 2 کیچ ہیں، 2 اس کے اوپر رائے ہو سکتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ ایک تھرڈ وینیو کے اوپر دونوں ملکوں کو ملنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ امریکنز نے چائنیز سے کہا ہو کہ آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم میں، تو تھرڈ وینیو آپ کریٹ کر دیں تاکہ دونوں آپس میں بیٹھ کے معاملہ سیٹل کر دیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا ایک پلان ہو کہ یہ میرے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ مودی کی بڑی بے عزتی ہے، اور دوسرا پاکستان تو آ جائے گا لیکن مودی نہیں آئے گا، اور مودی اگر آ گیا تو اس کی بے عزتی بہت ہوگی. اور دوسرا مودی اگر آتا ہے تو ادھر سے شہباز شریف صاحب کو بلانا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف اور مودی کو انوالو نہیں کرنا چاہتا امریکہ. یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹس جو ہیں اس سائڈ کی اور اس سائڈ کی دونوں مل کے معاملات کو سیٹل کریں. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا نے سوچا کہ یہ سارا کریڈٹ تو امریکہ لے رہا ہے،
تو بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو میں امریکہ کا کریڈٹ چھین کے ان دونوں کو آپس میں بٹھاتا ہوں، سیٹل کرتا ہوں، تو میں ثابت کر دوں گا کہ میں امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ پاورفل ہوں، کیونکہ جب مودی نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا پاکستان کے ساتھ تو میں نے بٹھا دیا۔ تو ہو سکتا ہے چائنا یہ کریڈٹ لینا چاہ رہا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرے گی آنے والے دنوں میں۔ ٹھیک ہے چور صاحب، ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے بات کرنے میں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اندیا دیا ہے کہ ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے جا رہا ہے، ایک ہفتے کے اندر مذاکرات ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ مذاکرات ہوتے اور کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے ایران کو وہ فیور دے دی ہے جو آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں دی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ تیل بیچ سکتا ہے کیونکہ ایران کو بڑی ضرورت ہوگی، بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہاں پہ اور اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے، تو ایران چائنا کو تیل بیچے اپنا، بلکہ کسی کو بھی بیچنا چاہتا تو بیچے۔ تو آئل بیچنے پہ ایران کے پابندی تھی بہت عرصہ اور اسی وجہ سے ایران سفر کر رہا تھا، اس کی اکانومی بڑی خوفناک بحران کا شکار تھے۔ اب اگر وہ تیل بیچ لاتا ہے کیونکہ ایران کے پاس تیل بہت زیادہ ہے، گیس میں وہ نمبر 1 ہے دنیا میں، ابھی تک اس نے انٹیپ ہی نہیں کیا اپنے گیس کے وسائل کو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ گیس بیچ لے اور ساتھ پیٹرول بیچ لے تو وہ اکنامک سپر پاور بن سکتا ہے، جتنا پوٹینشیل ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر اس کے پاس ہے، اور وہ پرانا تیل کا کھلاڑی ہے تیل کا، وہ تو بعد میں پابندیاں لگ گئی اس کے، تو اس کی وجہ سے وہ رک گیا اور اب اس کا تیل بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ تو اب اگر امریکہ کی طرف سے اس کو یہ اجازت مل جاتی ہے تو ایران تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے گا، ایران کے پاس تو بہت کچھ ہو جائے گا اور بڑی تیزی سے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سرفس پہ آئے گا۔ تو وہ ایک سپورٹ کر کے نا ایران کو امریکہ اس کو چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات پہ آئے، اور مذاکرات جو ہے نا وہ نیوکلیر پلانٹ پہ ہی ہوں گے، نیوکلیر کیپیبلٹی پہ ہی ہوں گے، اور امریکہ اسے کرائے گا کہ آپ میں سرنڈر کر رہا ہوں اس کو، تو ہو سکتا ہے ایران کو اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے وقتی طور پہ سرنڈر بھی کرنا پڑ جائے، مطلب تسلیم کرنی پڑے امریکن پابندیاں۔ ٹھیک ہے چور صاحب، ابھی آپ نے آپ کے منہ سے عمران نکلنے لگا تھا، تو ایران جو ہے وہ جا رہا ہے صلح کی طرف، اور لگ رہا ہے کہ عمران جا رہے ہیں تھوڑے پسماندگی کی طرف۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔